السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب آیت مقدسہ نمبر 50، پارہ نمبر 22۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ آیت مقدسہ میں ہم نے خاندانی فیملی لائف، جس کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے، اس کے مسائل سمجھے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، کسی بھی معاشرے کی، سماج کی پہلی جو بنیادی اکائی ہے وہ خاندان ہوتا ہے، وہ فیملی لائف ہوتی ہے۔ جتنی یہ خاندانی زندگی بہتر ہوگی، صاف ستھری ہوگی، اتنا ہی اس کا انجام اچھا ہوگا، اور انجام خاندانوں سے آگے نکل کر معاشروں کی تشکیل پر مکمل ہوتا ہے۔ قومیں جو آگے ترقی کرتی ہیں، قومیں جو آگے قوم بنتی ہے اور پھر بین الاقوامی قوموں میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، تو وہاں پر سب سے پہلے خاندانوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے جتنی خاندانی زندگی کو اللہ رب العزت صاف ستھرا بنانا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، دین اسلام جو رہنمائی دیتا ہے۔ آج یورپ کی زندگی دیکھیے، اور جو دین اسلام سے ہٹ گئے ہیں ہمارے اپنے خاندان بھی، ان کی زندگیاں دیکھیے تو تباہ ہو کے رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں وہاں سے آغاز کیا، جب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ابھی میاں بیوی آپس میں ملے نہیں ہیں، چھوا نہیں مرد نے عورت کو، تو طلاق ہو گئی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بظاہر تو بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، یہ شدت کا معاملہ ہے، شدت کا ماحول ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آپشن کا بھی حل دے دیا کہ صبر و تحمل سے رہیے، ایک ایسے معاملے کو فیس کیجئے اور عورت کو رخصت کر دیجئے، اور رخصت بھی سرحوہن سراحا جمیلا، اور پھر بطور مثال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ آج کی آیت مقدسہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے احکامات ہیں، آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی رہنمائی مل رہی ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
انا بے شک ہم نے احللنا حلال رکھ دیا، حلال کر دیا، لکا آپ کے لیے، ازواجک آپ کی عورتیں، اللاتی آتیت اجورہن جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، وما ملکت یمینک اور جو آپ کے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں یعنی لونڈیاں وغیرہ، مما افاء اللہ علیک جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر دیے ہیں، وبنات عمک اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک پھپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، التی ہاجرن معک جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک تو ان خواتین جن کا مہر ادا ہو چکا ہے یا اللہ نے جو لونڈیاں عطا کی ہیں ان کے حوالے سے آ گیا کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اور اسی طرح وہ رشتے جن رشتوں سے شادی ہو سکتی ہے، قریبی رشتے جتنے کزن جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی حلت جواز اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ اس میں چچوں کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح پھپھیوں کی بیٹیاں ہیں، خالاؤں کی ہیں، ماموں کی ہیں، یہ جتنے بھی کزن جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے ہاں عنوان کزن چلتا ہے، تو یہ وہ سارے رشتے اس میں آ گئے۔ وامرأۃ مؤمنۃ اور ایک ایسی مومن عورت، ام وہبت نفسہا للنبی اگر وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخش دیتی ہے، ہبہ کر دیتی ہے، پیش کر دیتی ہے، ان اراد النبی اگر نبی علیہ السلام چاہیں ان یستنکحھا کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مومن عورت اگر یہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ مہر کا مطالبہ نہیں کرتی، بغیر مہر کے آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے ہیں تو خالصۃ لک یہ آپ کے لیے خصوصیت ہے، من دون المومنین مومنوں کے علاوہ، یہ آپ کے لیے خاص حکم ہے کہ بغیر مہر کے شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی ہے، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کے باوجود آپ نے سب کے مہر ادا کیے، پھر مومنوں کو اجازت نہیں ہے، یہ خالصۃ لک کہہ کر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ارشاد فرما دی۔ لہذا جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ جب بھی شادی کریں گے تو حق مہر ضروری ہے، اور اس کا ذکر سورۃ النساء میں تفصیلاً گزر چکا ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم تحقیق ہم کو معلوم ہے، ما فرضنا علیہم جو مقرر کر دیا ہم نے ان پر، فی ازواجہم ان کی عورتوں کے حق میں، وما ملکت ایمانہم اور جو بھی آپ کے ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی مالک ہیں، لکی لا یکون علیک حرج تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما کر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی خاندانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہے آپ کے ازواج کے ساتھ، وہ اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اب جیسا کہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے 4 بیویاں جائز ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت آپ کی 9 بیویاں ہیں، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح یہ جو حق مہر ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خالصتاً اجازت دے دی ہے تو یہ مومنوں کو نہیں ہو سکتی، تو کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اللہ نے آپ کے ساتھ خاص کر دی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ رب العزت تو وہ اعلیٰ ہستی ہے جو سب کچھ جانتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تو ایک خاندان کی جو بنیاد رکھ رہے ہیں وہی پاکیزگی پر، طہارت پر، سچائی پر اور خاندانی نظم و نسق بہتر پر اس کی جو بنیاد بنا رہے ہیں وہ اعلیٰ ترین ہے۔ جتنا یہ خاندانی سسٹم اعلیٰ ہوگا اتنا ہی خاندانی نتائج اعلیٰ ہوں گے۔ پھر معاشروں کی جو تشکیل ہے خاندانوں نے مل کے کرنی ہوتی ہے، تو وہ خاندان جب آگے بڑھتے ہیں، قومیں بنتی ہیں، معاشرے بنتے ہیں، بین الاقوامیت میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ پہلی اینٹ ہی اگر غلط ہوگی تو کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ہر اعتبار سے غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے خاندانوں میں اگر کچھ مسائل پیدا ہو بھی جائیں، شیطانی خصلتیں، شیطانی وصف سے جو شیطانی لوگ پیدا کرتے ہیں اس سے اگر کچھ مسائل پیدا ہو جائیں تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے خاندانوں کے آج جو انفرادیت، لالچ، خود غرضی اور اس طرح کی مفاد پرستی غالب آ گئی ہے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں توبہ تو کر لیتے ہیں لوگ لیکن خصلتیں نہیں چھوڑتے۔ بھائی پہلے عادتیں درست کرو، پہلے اچھے اخلاق پیدا کرو، برے اخلاق چھوڑو، پھر اللہ سے توبہ کرو اور فیصلہ کر لو کہ ہم نے اب خاندانوں میں برے اخلاق نہیں لے کے آنے، پھر اللہ بہتری پیدا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تمام خاندانوں کے آج بھی جو مسائل ہیں اللہ بہتر فرمائے، لیکن میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، پہلے توبہ کرو، اچھے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ رب العزت پھر غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔